ہمارے علماء پیارے علماء ہیں، ہمیں اللہ کے ہمارے علماء، فارس رسول اللہ کے ہمارے علماء، الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پڑھیے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ اے میرے پیارے FGN چینل کے ناظرین، آپ کو اپنے سلسلے میں خوش آمدید کہتے ہیں، مرحبا کہتے ہیں، ویلکم کہتے ہیں ماشاءاللہ۔ آپ ہمارا سلسلہ دیکھتے ہیں اور علم دین حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ الحمدللہ ہمارے اس سلسلے میں علماء اکرام کے متعلق سیکھنے اور جاننے کی کوشش کی جاتی ہے۔ ہمارا سلسلہ ہے وارثین انبیاء۔ وارثین انبیاء سے مراد علماء اکرام ہوتے ہیں، اور علماء کی سیرت ہم جاننے کی کوشش کرتے ہیں تاکہ جانیں اور ان پر عمل کرنے کی کوشش کریں، یعنی انہوں نے جس طرح زندگی گزاری اس سے ہم سیکھ کر اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں۔ نیت کر لیجئے کہ انشاءاللہ الکریم اس سلسلے میں بھی ہم اول تا آخر بنے رہیں گے، اور جو سیکھیں گے اس پر عمل کریں گے اور صحیح یاد رکھ کر دوسروں تک پہنچانے کی کوشش کریں گے۔ گفتگو آگے بڑھانے سے قبل آئیے درود پاک کی فضیلت شامل کرتے ہیں۔ اللہ کے آخری نبی مکی مدنی محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جس نے مجھ پہ دن بھر میں 50 مرتبہ درود پاک پڑھا، میں اس سے قیامت کے دن مصافحہ کروں گا۔ اے میرے پیارے ناظرین، کتنی زبردست خوشخبری ہے۔ ہم بھی نیت کر لیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر دن بھر میں 50 مرتبہ درود پاک پڑھیں گے۔ اگر یہ ہمارا درود پاک پڑھنا قبول بارگاہ نبوی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہو جاتا ہے تو کتنی بڑی خوشخبری ہے کہ شافع امم صلی اللہ علیہ وسلم سے بروز محشر مصافحہ کرنے کا موقع ملے گا۔ اللہ کرے کہ ہم درود پاک پڑھنے والے بن جائیں اور یہ فضیلت ہمیں میسر آ جائے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ آج ہم سائے ستہ کے آخری مصنف کے متعلق جاننے اور سیکھنے کی کوشش کریں گے۔ بنے رہیے ہمارے ساتھ۔ آج جن کے متعلق جانیں گے ان کو امام ابن ماجہ کے نام سے جانا جاتا ہے۔ آپ کا نام کیا ہے، آپ کی کنیت کیا ہے، آپ کا سلسلہ نسب کیا ہے، اور آپ نے کس طرح زندگی گزاری، علم کس طرح حاصل کیا، وفات کس وجہ سے اور کس طرح ہوئی، انشاءاللہ اس سلسلے میں ہم جاننے کی کوشش کریں گے۔ آپ کا نام محمد، سبحان اللہ، کنیت ابو عبداللہ، اور ابن ماجہ بھی آپ کو کہا جاتا ہے۔ والد کا نام یزید ہے۔ آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا نام بھی محمد ہے۔ جس طرح دیگر کئی بزرگان دین کے نام کے متعلق ہم نے سنا کہ آپ کا نام محمد، آپ کا نام محمد، اس طرح ان کا بھی نام محمد ہے، سبحان اللہ۔ اے میرے پیارے FGN چینل کے ناظرین، آپ بھی نیت کر لیجیے کہ انشاءاللہ الکریم ہم بھی اپنے بچوں کا نام محمد رکھیں گے۔ اچھا، آپ نام رکھ لیں محمد، پکارنے کے لیے کوئی اور نام بھی رکھ سکتے ہیں۔ محمد نام رکھنے کی فضیلت بھی ہم کو مل جائے گی، اور ہم جو پکارنے کے لیے نام رکھیں گے اس سے ہم پکارتے رہیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ تو اس طرح ہم محمد نام رکھنے کی فضیلت پا سکتے ہیں۔ آپ کا سلسلہ نسب کیا ہے؟ آپ کا سلسلہ نسب یوں بیان کیا جاتا ہے: ابو عبداللہ محمد بن یزید بن عبداللہ القزوینی الربعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ۔ ماجہ آپ کے والد یزید کا لقب ہے۔ جی ہاں، جو مختار قول ہے جس پر علماء نے اعتماد کیا ہے وہ یہی ہے کہ ماجہ آپ کے والد یزید کا لقب ہے۔ ولادت باسعادت آپ کی قزوین عراق کے شہر میں ہوئی۔ عراق میں ایک شہر پڑتا ہے جس کا نام ہے قزوین، اسی شہر کی نسبت سے آپ کو قزوینی بھی کہا جاتا ہے۔ آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا مولد اور مسکن بھی یہی ہے۔ آپ کی ولادت سن 209 ہجری میں ہوئی۔ بچپن کا زمانہ علوم و فنون کے لیے باغ و بہار کا زمانہ تھا۔ عام دستور کے مطابق آپ نے ابتدائی تعلیم کی تکمیل کی، اس کے بعد محدثین کی درسگاہوں کی طرف رخ کیا تاکہ علم حدیث حاصل کریں۔ قزوین میں اس وقت جلیل القدر محدثین موجود تھے۔ آپ نے پہلے ان حضرات سے علم حدیث کا بڑا ذخیرہ حاصل کیا اور پھر تکمیل فن کے لیے خراسان، عراق، حجاز، مصر اور شام کے متعدد شہروں کا سفر کیا۔ سبحان اللہ، بالخصوص مکہ مکرمہ، مدینہ طیبہ، بصرہ اور بغداد کے محدثین اور فقہاء سے اکتساب علم کیا۔ ان کے علاوہ تہران، اصفہان،
رملہ، بلخ، بیت المقدس، حران، دمشق، فلسطین، اسقلان، مرو، نیشاپور کا بھی آپ نے سفر کیا۔ سبحان اللہ الکریم۔ اے میرے پیارے ناظرین، کتنے ممالک اور کتنے شہروں کا ہم نے نام سن لیا کہ ان شہروں میں جا کر امام ابن ماجہ نے علم حدیث حاصل کیا۔ ذرا غور تو کریں کہ ہم علم دین حاصل کرنے کے لیے کتنی کوشش کرتے ہیں، کہاں کہاں جاتے ہیں۔ اے میرے پیارے ناظرین، ہم سب سے پہلے مسلمان ہیں، بعد میں ہماری ساری ذمہ داریاں ہیں، اور افسوس ہے اس بات پر ہم اپنے اسلام کے متعلق، اپنے دین کے متعلق نہیں جانتے اور جاننے کی کوشش بھی نہیں کرتے۔ افسوس، 100,000 افسوس۔ اے کاش ہم کوششیں کرنے والے بن جائیں، جس طرح دیگر ذمہ داریوں کے لیے ہم وقت نکالتے ہیں۔ ایک والد اپنے بچوں کے لیے وقت نکالتا ہے، ایک کمپنی کا ایمپلائی تو ظاہر ہے کمپنی میں کام کرتا ہے، وہ وقت نکالتا ہے اس کے لیے، لیکن سب سے بڑی ذمہ داری جو ہماری ہے کہ ہم مسلمان اور اپنے دین کو اور اپنے اسلام کو سیکھیں، اس کے لیے ہم وقت نہیں نکال پاتے۔ اللہ کرے کہ ہم نکالنے والے بن جائیں، دین سیکھنے والے بن جائیں۔ بہت آسان ہو گیا ہے دین سیکھنا، دعوت اسلامی کے دینی ماحول سے کنیکٹ ہو جائیں، انشاءاللہ الکریم بہت آسانی کے ساتھ علم دین حاصل کرتے چلے جائیں گے۔ آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے اساتذہ اکرام کو جو ابھی ہم نے سنا نا کہ آپ نے اتنے سارے ممالک اور اتنے سارے شہروں کا سفر کیا، یہاں پر آپ نے کن کن علماء اکرام سے علم حاصل کیا۔ آپ کے اساتذہ اکرام کی بڑی طویل فہرست ہے، کچھ نام عرض کرتا ہوں۔ محمد بن عبداللہ بن نمیر، عبداللہ بن معاویہ، ہشام بن عمار، ابو بکر بن ابی شیبہ، محمد بن تیمی نیشاپوری رحمۃ اللہ تعالی علیہ۔ تلامذہ آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے جن کو پڑھایا، یعنی تلامذہ جو کہتے ہیں نا وہ شاگرد کو کہتے ہیں، تو آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے تلامذہ، آپ کے شاگرد بھی بہت زیادہ ہیں۔ چند نام عرض کرتا ہوں۔ آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے جو تلامذہ ہیں ان میں علی بن سعید عسکری، احمد بن ابراہیم قزوینی، اسحاق بن محمد قزوینی، ابراہیم بن دینار الجرسی الصمدانی، حسین بن علی، سلیمان بن یزید قزوینی، حکیم مدنی اصبہانی وغیرہم رحمہم اللہ آپ کے شاگردوں میں سر فہرست ہیں۔ سبحان اللہ۔ آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا علم و فضل کیا تھا؟ امام ابن ماجہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی امامت فن، فضل و کمال، جلالت شان، وسعت نظر اور حفظ حدیث کے تمام علماء معترف ہیں، یعنی آپ کے فضل اور کمال کے تمام علماء معترف ہیں۔ ابو یعلا خلیعی بڑے عالم ہیں، یہ کیا فرماتے ہیں کہ ابن ماجہ بڑے ثقہ متفق علیہ، آپ کو حدیث اور حفظ حدیث میں پوری معرفت حاصل ہے۔ علامہ ابن جوزی بڑا نام ہے حدیث کی کتابوں میں، آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ آپ نے بہت سے شیوخ سے سماع حاصل کیا اور سنن، تاریخ اور تفسیر کے آپ عارف ہیں، یعنی آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ حدیث اور تاریخ اور تفسیر کے علم کے ماہر ہیں۔ علامہ ذہبی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں بے شک آپ حافظ حدیث اور وافر العلم ہے، یعنی اللہ کریم نے آپ کو بہت زیادہ علم عطا فرمایا۔ ابن خلقان کیا کہتے ہیں؟ آپ کہتے ہیں کہ آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ حدیث کے امام اور حدیث کے جمی متعلقات سے واقف ہیں۔ سبحان اللہ۔ اے میرے پیارے ناظرین، وہ وقت ذرا غور کریں نا، وہ وقت کیسا تھا کہ جب علم حاصل کرنا بھی بڑا دشوار تھا، اتنی آسانیاں نہیں تھی۔ آج تو ہم اگر اپنا موبائل اٹھائیں اس میں علم دین کا خزانہ موجود، لیپ ٹاپ اٹھائیں تو اس میں علم دین کا خزانہ موجود۔ اس وقت تو ایسا نہیں تھا نا، اس وقت اتنا علم حاصل کیا کہ آپ نے لاکھوں لاکھ احادیث یاد کر لی۔ جی ہاں، آپ نے لاکھوں لاکھ احادیث میں سے جو یہ سنن ابن ماجہ ہے، اس میں جو مختصر احادیث ہیں، ان احادیث کو لاکھوں احادیث میں چھانٹ کر لکھا ہے۔ اے میرے پیارے ناظرین، آج کے دور میں کتنا آسان ہے علم حاصل کرنا۔ کاش ہمارا ذہن بن جائے کہ ہم علم دین حاصل کرنے میں لگے رہیں گے۔ اچھا، آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے وصال کے متعلق بتایا گیا کہ آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ 22 رمضان المبارک سن 273 ہجری بروز پیر آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے وصال فرمایا۔ آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی جو عمر تھی وصال کے وقت وہ 64 سال کی تھی۔ آپ کے بھائی ابو بکر نے نماز جنازہ پڑھائی، دوسرے دن آپ کی تدفین ہوئی۔ آپ نے 3 تصانیف اپنی یادگار چھوڑی تھیں، جن میں 2 ناپید ہو گئیں، یعنی 2 گویا کی گم ہو گئیں، اور ایک باقی ہے جس کو سایہ ستہ میں داخل کیا گیا، جس کا نام سنن ابن ماجہ ہے۔ سنن ابن ماجہ
جو کتاب ہے آئیے اس کے متعلق کچھ سنتے ہیں۔ سنن ابن ماجہ، امام ابن ماجہ کی یہ مایہ ناز اور شہرۂ آفاق تصنیف ہے۔ سنن ابن ماجہ کو جس چیز نے عوام و خواص میں پذیرائی اور قبولیت عطا کی وہ اس کا شاندار اسلوب اور روایت کا حسن انتخاب ہے۔ ابواب کی فقہی رعایت سے ترتیب اور مسائل کے واضح استنباط اور تراجم ابواب کی احادیث سے بغیر کسی پیچیدگی اور الجھن کے مطابقت نے اس کے حسن کو نکھارا ہے۔ اے میرے پیارے ناظرین، معلوم ہوا کہ بہت حسن ترتیب کے ساتھ یہ کتاب ترتیب دی گئی ہے۔ اے میرے پیارے ناظرین، نیت کر لیں کہ انشاءاللہ الکریم ہمارے سلسلوں میں بنے رہیں گے اور اسی طرح ڈھیروں ڈھیر معلومات حاصل کرتے رہیں گے۔ الحمدللہ الکریم ہمارے سلسلے میں اسی طرح علماء اکرام کے متعلق جانا اور سیکھا جاتا ہے اور ان کی زندگی سے مدنی پھول اخذ کرنے کی کوشش کی جاتی ہے۔ پیارے ناظرین، ہمارے ساتھ بنے رہیں اور ہمارے اس پیغام کو عام کرنے کی کوشش کریں کہ یہ پیغام عام ہو، کہ ہمارے اوپر ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم علم دین حاصل کریں، حدیث کا علم حاصل کریں، قرآن کا علم حاصل کریں۔ جو ذمہ داریاں ایک مسلمان ہونے کے ناطے ہیں ان ذمہ داریوں کا علم حاصل کریں، ان ذمہ داریوں کو پورا کس طرح کرنا ہے اس کا علم حاصل کریں۔ آپ دعوت اسلامی انڈیا کے دینی ماحول سے وابستہ ہو جائیں، FGN چینل دیکھتے رہیں، ہمارے ساتھ بنے رہیں، انشاءاللہ الکریم یہ ساری چیزیں آپ کو سیکھنے کا بہترین موقع میسر آئے گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اے میرے پیارے ناظرین، الحمدللہ ہم اس سلسلے میں علماء اکرام کی سیرت کے حوالے سے جانتے ہیں۔ سلسلے کو اگر توجہ سے دیکھیں گے تو ہمیں چیزیں یاد رہیں گی، یعنی جس چیز پر بھی توجہ دی جاتی ہے نا وہ چیزیں یاد رہ جاتی ہیں۔ آئے انٹرسٹ کے لیے اور آپ کے لیے ایک بہترین سوال سلسلے میں شامل کرتے ہیں۔ جنہوں نے گزشتہ سلسلے ہمارے دیکھے ہوں گے وہ اس سوال کا جواب دے پائیں گے۔ جو بھی ناظرین اس سوال کا جواب دے سکتے ہوں وہ اسکرین پر دیے ہوئے نمبر پر کانٹیکٹ کریں اور اس پر اس سوال کا جو جواب ہے اپنے نام کے ساتھ ہمارے اس واٹس ایپ نمبر پر اپنا نام بھیجیں جواب کے ساتھ۔ سوال یہ ہے کہ وہ کون سی کتاب ہے اور وہ کون سے بزرگ ہیں کہ جن کی لکھی ہوئی کتاب کا نام بھی بتانا ہے اور ان بزرگ اور ان عالم دین کا نام بھی بتانا ہے جن کی کتاب کے متعلق اللہ کے آخری نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس کو سنن کا علم حاصل کرنا ہو وہ یہ کتاب پڑھے۔ غور کر لیں، وہ کون سی کتاب ہے کہ جس کتاب کے متعلق نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس کو سنن کا علم حاصل کرنا ہو وہ یہ کتاب پڑھے۔ کتاب کا نام بھی بتانا ہے آپ نے، مصنف کا نام بھی بتانا ہے۔ ہمارے اس نمبر پر آپ بھیجیں، انشاءاللہ الکریم ہم کوشش کریں گے جس کا درست جواب ہوگا اس کے قرآن دازی کرنے کے ساتھ جس کی قرآن دازی میں نام نکلے گا اس کا نام انشاءاللہ ہم اپنے آگے کے سلسلوں میں عرض کرنے کی کوشش کریں گے۔ ہمارے سارے سلسلے آپ دیکھیں گے تو انشاءاللہ الکریم اپنا نام جو بھی یہ اسلامی بھائی ہیں جن کا قرآن دازی میں نام نکل جاتا ہے ان کا نام بھی انشاءاللہ بولنے کی کوشش کی جائے گی۔ ہمارے ساتھ بنے رہیے گا اور توجہ کے ساتھ ہمارے دیگر ایپیسوڈز، دیگر سلسلے بھی دیکھتے رہیے گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ ہمارے علماء پیارے علماء ہیں، ہمیں اللہ کے ہمارے علماء، فارس رسول اللہ کے ہمارے علماء، ہمارے علماء۔